کیا آپ جانتے ہیں افغانستان وہ ملک ہے جہاں دنیا کی سب سے قدیم تہذیبوں کے نشان آج بھی زمین کے نیچے دفن ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے سکندر اعظم، چنگیز خان اور تیمور گزرے، مگر افغانستان آج بھی کسی کے قابو میں مکمل طور پر نہیں آیا۔ دنیا افغانستان کو صرف جنگوں سے جانتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے پہاڑوں میں سونے، لیتھیم اور نایاب معدنیات کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، جن کی مالیت کھربوں ڈالرز میں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے خطرناک سمجھا جانے والا درہ خیبر پاس صدیوں سے سپر پاورز کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے؟ افغانستان میں ایسے گاؤں بھی موجود ہیں جہاں آج بھی لوگ ہزاروں سال پرانی روایات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ انٹرنیٹ، نہ موبائل، نہ جدید دنیا کا شور۔ یہ وہ ملک ہے جہاں بچوں کو تاریخ کتابوں سے نئی جنگوں کی کہانیوں سے سکھائی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے کئی مشہور الفاظ، کھانے اور ثقافتیں اصل میں افغانستان سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلیں؟ افغانستان صرف جنگ نہیں، یہ ایک راز ہے، ایک کہانی ہے اور ایک ایسی حقیقت ہے جسے دنیا آج تک پوری طرح سمجھ نہیں سکی۔ آج کی ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ افغانستان ایشیا کے دل میں واقع وہ ملک جسے دنیا صرف جنگ، تباہی اور خبروں کی سرخیوں سے جانتی ہے، مگر حقیقت میں افغانستان ایک عظیم تاریخ، قدیم تہذیب اور ناقابل یقین اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے تاریخ کے عظیم فاتح گزرے، جہاں تہذیبیں بنی اور مٹیں اور جہاں آج بھی ماضی کی گونج پہاڑوں میں سنائی دیتی ہے۔ آج افغانستان کی آبادی تقریباً 4 کروڑ سے زائد افراد پر مشتمل ہے۔ یہاں مختلف قومیتیں آباد ہیں، جن میں پشتون، تاجک، ہزارہ، ازبک اور ترکمان شامل ہیں۔ افغانستان کی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، جہاں 60% سے زیادہ لوگ 25 سال سے کم عمر ہیں، جو اس ملک کے مستقبل کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے، سب سے بڑا چیلنج بھی۔ افغانستان کا کل رقبہ تقریباً 6,52,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ایک پہاڑی ملک ہے، جہاں ہندو کش کے بلند و بالا پہاڑ اس کی قدرتی پہچان ہے۔ افغانستان کا زیادہ تر علاقہ پہاڑوں، وادیوں اور صحراؤں پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے یہاں سفر اور حکمرانی ہمیشہ مشکل رہی ہے۔ افغانستان کی سب سے بڑی اہمیت اس کا جغرافیائی محل وقوع ہے۔ یہ ملک وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کو آپس میں جوڑنے والا قدرتی پل ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کی تقریباً ہر بڑی طاقت کبھی نہ کبھی افغانستان پر نظر رکھتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جن میں لیتھیم، تانبا، سونا اور نایاب معدنیات شامل ہیں، جن کی مالیت کھربوں ڈالرز بتائی جاتی ہے۔ افغانستان صرف ایک ملک نہیں، یہ طاقتوں کا امتحان اور تاریخ کا زندہ سبق ہے۔ افغانستان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ وہ سرزمین ہے جہاں تہذیبیں پیدا ہوئیں، سلطنتیں بنیں اور طاقتیں ٹوٹ گئیں۔ آج سے تقریباً 5,000 سال پہلے افغانستان میں انسانی آبادیاں موجود تھیں۔ یہ علاقہ سلک روٹ کا ایک اہم حصہ تھا، جس کی وجہ سے یہاں تجارت، ثقافت اور علم کا تبادلہ ہوتا رہا۔ افغانستان میں یونانی، فارسی اور بدھ مت کی تہذیبوں کے آثار آج بھی ملتے ہیں، خاص طور پر بامیان کے بدھ مجسمے، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ خطہ کبھی بدھ مت کا بڑا مرکز تھا۔ 330 قبل مسیح میں سکندر اعظم افغانستان میں داخل ہوا۔ اس نے یہاں کئی شہر بسائے، جن میں قندھار بھی شامل ہے، مگر شدید مزاحمت کی وجہ سے وہ یہاں مکمل کنٹرول حاصل نہ کر سکا۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسلام افغانستان میں داخل ہوا اور رفتہ رفتہ یہ خطہ ایک مضبوط اسلامی مرکز بن گیا۔ افغانستان غزنویوں اور غوریوں کا مرکز رہا، جہاں سے سلطان محمود غزنوی برصغیر کی طرف فتوحات کے لیے روانہ ہوا۔ چنگیز خان کے حملوں نے افغانستان کو شدید تباہی سے دوچار کیا، شہر اجڑ گئے، آبادی کم ہو گئی، مگر افغان قوم نے ہر بار خود کو دوبارہ کھڑا کیا۔ کئی صدیوں تک افغانستان مغلوں، صفویوں اور ازبکوں کے درمیان میدان جنگ بنا رہا، لیکن افغان قبائل ہمیشہ آزادی کے لیے لڑتے رہے۔ 1747 میں احمد شاہ ابدالی نے جدید افغانستان کی بنیاد رکھی۔ انہیں افغانستان کا بانی اور بابائے قوم کہا جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں برطانیہ نے افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوششیں کی،
مگر 3 اینگلو افغان جنگوں میں افغانوں نے برطانوی سامراج کو شکست دی، اس لیے افغانستان کو سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا۔ 10 سالہ جنگ کے بعد سوویت فوج شکست کھا کر واپس چلی گئی، مگر ملک شدید تباہی کا شکار ہو گیا۔ 2001 میں 9/11 کے بعد امریکی اور اتحادی افواج افغانستان میں داخل ہوئیں۔ 20 سالہ جنگ کے بعد 2021 میں امریکی افواج واپس چلی گئیں اور طالبان نے دوبارہ اقتدار سنبھال لیا۔ افغانستان کی تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ ملک کسی بھی طاقت کے لیے آسان نہیں رہا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سلطنتیں آئیں اور مٹ گئیں، مگر افغانستان آج بھی قائم ہے۔ افغانستان کی ثقافت صدیوں پرانی روایات، قبائلی نظام اور اسلامی اقدار کا حسین امتزاج ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں عزت، غیرت اور مہمان نوازی زندگی کی سب سے بڑی پہچان سمجھی جاتی ہے۔ افغان ثقافت میں خاندانی نظام کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں بزرگوں کا احترام اور مہمانوں کو اللہ کی رحمت سمجھا جاتا ہے۔ روایتی لباس میں مرد شلوار قمیض، واسکٹ اور پگڑی، جبکہ خواتین پردہ دار اور سادہ لباس پہنتی ہیں۔ افغان موسیقی میں رباب ایک اہم ساز ہے اور روایتی رقص اتن قومی شناخت سمجھا جاتا ہے۔ افغانستان کی تقریباً 99% آبادی مسلمان ہے۔ ان میں سے تقریباً 85 سے 90% سنی مسلمان، جبکہ 10 سے 15% شیعہ ہیں۔ اسلام صرف عبادت نہیں بلکہ معاشرت، قوانین اور روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ مساجد صرف نماز کی جگہ نہیں بلکہ سماجی اور تعلیمی مرکز بھی ہیں۔ افغانستان کی راتیں دنیا کے دوسرے ممالک سے بالکل مختلف ہیں۔ یہاں نائٹ کلب، بارز یا اونچی موسیقی والی راتیں نہیں ہوتیں۔ رات کا وقت خاندان کے ساتھ بیٹھنے، کہانیاں سننے اور سکون حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اکثر لوگ عشاء کی نماز کے بعد جلدی آرام کر لیتے ہیں کیونکہ صبح محنت سے بھرپور ہوتی ہے۔ افغانستان کی معیشت کئی دہائیوں کی جنگوں کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار رہی ہے۔ یہاں کی معیشت کا بڑا حصہ زراعت، مویشی پالنے اور چھوٹے کاروبار پر مشتمل ہے۔ افغانستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جن میں لیتھیم، تانبا، سونا، لوہا اور نایاب معدنیات شامل ہیں، مگر بد امنی اور پابندیوں کی وجہ سے یہ وسائل ابھی تک مکمل طور پر استعمال نہیں ہو سکے۔ افغانستان میں تعلیم کا نظام طویل عرصے تک متاثر رہا ہے۔ دیہی علاقوں میں اسکولوں کی کمی اور غربت تعلیم کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ شہری علاقوں میں یونیورسٹیاں اور مدارس دونوں موجود ہیں، مگر حالات کی وجہ سے خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم سب سے بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے۔ زیادہ تر لوگ نجی کلینکس یا بیرونی امدادی اداروں پر انحصار کرتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں بنیادی صحت کی سہولیات ابھی بھی محدود ہیں۔ افغانستان میں ٹرانسپورٹ کا نظام زیادہ تر سڑکوں پر مشتمل ہے۔ پہاڑی علاقے سفر کو مشکل بناتے ہیں، خاص طور پر سردیوں میں۔ شہروں میں بسیں، ٹیکسی اور پرائیویٹ گاڑیاں عام استعمال ہوتی ہیں۔ ریلوے نظام بہت محدود ہے، جبکہ ہوائی سفر چند بڑے شہروں تک محدود ہے۔ افغانستان صرف جنگوں کی کہانی نہیں، یہ صبر، قربانی اور زندہ رہنے کی جدوجہد کی علامت ہے۔ ایک ایسا ملک جس نے سب کچھ کھونے کے باوجود اپنی شناخت نہیں کھوئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو لائک ضرور کریں۔ ایسی مزید حقیقی اور چھپی ہوئی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ اگلی ویڈیو کس ملک یا شہر پر دیکھنا چاہتے ہیں۔